السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و اسلام ہو نبی علیہ السلام کی ذات پر، اور سلامتی و رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ کے ازواج پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی آل پر۔ جس طرح کہ سورہ فاتحہ کی آیت کی تفسیر، آج ہماری آیت نمبر 3 ہے الرحمن الرحیم۔ اس کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گزر چکی ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 4 مالک یوم الدین۔ یہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو 7 لہجوں میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ لفظ بھی دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین۔ جب آپ مالک یوم الدین پڑھیں گے تو اللہ رب العزت روز قیامت کا مالک ہے، یعنی جس طرح اللہ رب العزت کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، تو جس دن فیصلہ ہوگا، جس دن انصاف ہوگا، جس دن حساب ہوگا، اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب دوسری صورت میں ہم پڑھیں گے ملک یوم الدین، تو اس کا مطلب کیا بنے گا کہ اللہ رب العزت روز جزا کا حاکم اور بادشاہ ہے۔ تو یقیناً جس طرح اللہ رب العزت مالک ہے تو وہی بادشاہ ہے اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے، اور کل قیامت والے دن حقیقی فیصلہ کرنے والا، حقیقی بادشاہ، حقیقی حاکم صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ وہاں پر دنیا کا کوئی انسان، دنیا کو کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی انسان، کوئی بادشاہ وہاں پر کسی کا فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ تمام اختیار اس وقت اللہ رب العزت اپنے پاس لے لے گا۔ تو دونوں طرح سے اس کا مطلب صحیح ہے، یعنی مفہوم کے لحاظ سے یہ دونوں مطلب اس کے صحیح ہیں، دونوں طریقے سے پڑھنا صحیح ہے۔ قرآن مقدس میں یہ دونوں لفظ مختلف مقامات پر آئے ہیں، یعنی دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ جس طرح ایک مقام پر آیا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِئُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور اسی طرح دوسرے مقام پر جس طرح ہم پڑھتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ، وہاں پر بھی آیا ہے انسانوں کا حقیقی بادشاہ۔ اور اس طرح سورہ غافر آیت نمبر 16 کے اندر آیا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت پکارے گا لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہی کس کے لیے ہے، اور تمام مخلوق جو اس کو نہیں مانتی، اس دنیا کے اندر نہیں مانتی تھی، وہی پکارے گی للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔ تو کل قیامت والے دن جب اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے سے کوئی بغاوت نہیں کر سکے گا، اور ہر انسان کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقبض اللہ الارض ویطوی السماوات بیمینہ۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن آسمانوں کو اللہ اپنی مٹھی میں لے لے گا اور زمین کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور پھر کیا کہے گا؟ ثم یقول، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ کیونکہ کل قیامت والے دن جو اختیار ہوگا وہ اللہ رب العزت صرف اپنے پاس لے لے گا۔ جو برائی کر کے آیا ہے اس کو سزا دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے، جو نیکیاں کر کے آیا ہے اس کو بھی جزا دینے والی اللہ کی ذات ہے، جنت اور جہنم میں بھیجنے والی اللہ کی ذات ہے، فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو یہ کہتے تھے انا ربکم الاعلی، اس دن قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے رو گڑا رہے ہوں گے اور فریاد کر رہے ہوں گے کہ آج ہمیں کسی حال سے کوئی چھڑا دے، کسی سے بچا لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، قیامت والے دن سورج کو قریب کر لیا جائے گا اور لوگوں پر ان کی برداشت سے بھی سخت دن ہوگا، اور لوگ اس حال میں ہوں گے کہ وہ کوئی نجات ایسا شخص ڈھونڈیں گے کہ جو ان کو نجات دلا دے اس دن سے۔ لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ رب العزت سے سفارش کریں کہ ہم کو اس دن کے عذاب سے نجات دلا دے۔ تو وہ کہیں گے میں نے ایک غلطی کی تھی اور آج مجھے اپنی نفس کی پڑی ہے، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ آج جتنا اللہ رب العزت غضبناک ہے، جتنا غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے تھا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ پھر لوگ وہ کہیں گے کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ، وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ رب العزت اتنا غضبناک ہے، اتنا غصے میں ہے، اس سے پہلے نہ تھا نہ اس کے بعد ہوگا۔ اور ہر نبی کو اس طرح ایک دعا دی گئی ہے، اور میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کے لیے اپنی بدعا بنا دیا تھا، ان کو دعا دے دی تھی، تو میں اس بات سے ڈر رہا ہوں۔
اسی طرح کرتے کرتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سیدنا ابراہیم کہیں گے کہ میں نے دنیا کے اندر 3 جھوٹ بولے تھے، تو مجھے اللہ رب العزت سے ڈر لگتا ہے، اس لیے تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سیدنا موسیٰ کہیں گے کہ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا کہ جس کے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں ملا تھا، اس لیے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ مجھے اللہ رب العزت کا ڈر ہے، اس لیے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے پھر میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اللہ کے عرش کے سائے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ مجھے وہ کلمات سکھائے گا جس سے پہلے نہیں سکھائے، اور پھر میں اس کی تعریف کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت مجھے کہے گا اٹھیے محمد، پوچھئے اور مانگیے کیا مانگنا ہے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ تو اس دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ رب العزت لے گا، اور ان کو سزائے بھی اللہ رب العزت دے گا۔ اور اگر کوئی سفارش کرے گا تو وہ بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کے اذن سے کرے گا، اپنی مرضی کسی کی نہیں چلے گی۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو ہر سیاہ اور سفید کا مالک سمجھتے ہیں، کل اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے اور اپنی آخرت کے حوالے سے فکر مند ہوں گے۔ تو اس لیے کل قیامت والے دن کا حقیقی مالک اور بادشاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے، دنیا میں ہم کسی کو شہنشاہ کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کہنا منع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نام کے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں بادشاہ روم، شہنشاہ روم ہم کہتے ہیں، شہنشاہ بازنطین کہتے ہیں، شہنشاہ ہند کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اخن الاسماء یوم القیامہ عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک، کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام اس شخص کا ہوگا جو اپنا نام شہنشاہ رکھے گا، ملک الاملاک، یعنی کہ بادشاہوں کا بادشاہ، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے یہ نام خاص ہے کہ کوئی اپنے آپ کے لیے شہنشاہ کہلوائے تو وہ صرف وہی ذات ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو آتا ہے یوم، مالک یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو۔ دنیا کا جو دن ہے ہمارا 24 گھنٹے کا ہے، لیکن قیامت کے دن کے بارے میں کیا آیا ہے؟ اس طرح قرآن مقدس میں آیا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کتنے کا ہے؟ 50,000 سال کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن کتنے کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ہوگا، اور اس میں سب انسانوں کا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کا حساب و کتاب ہوگا، ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا سخت دن ہوگا، اتنا سخت دن؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو جو 50,000 سال کا ہوگا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس دن کو مومن پر اس قدر آسان کر دیا جائے گا کہ وہ اس پر فرض نماز سے بھی ہلکا ہو جائے گا جو اس نے دنیا میں پڑھی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مومن کو اس دن بھی ایک بشارت دی ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کو ایک بشارت دی ہے کہ اتنا سخت دن بھی اس کے لیے بہت آسانی سے گزر جائے گا۔ دین کے یہاں پر مختلف معنی ہیں، جس طرح آپ ترجموں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے قیامت کا دن، انصاف کا دن، حساب کا دن، فیصلے کا دن، انصاف کا دن، جزا کا دن۔ تو اس دن کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت انسانوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، نیکی اور برائی کرنے والوں کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان، حق اور باطل کا ہوگا۔ اسی طرح ہر بندے کا حساب لیا جائے گا، ہر بندے کے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کے پاؤں بھی نہیں ہل سکیں گے یہاں تک کہ وہ 4 سالوں کا جواب نہ دے دے۔ اللہ پوچھیں گے بتا تو نے عمر کہاں گزاری ہے اور کن کاموں میں گزاری ہے؟ پھر اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو اللہ نے علم دیا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا ہے؟ اور اسی طرح مال کے حوالے سے پوچھا جائے گا، تو نے مال کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا، یعنی
حلال کمایا، حرام کمایا، کس طرح کمایا، پھر کہاں پر خرچ کیا، اور پھر اس کے جسم کے حوالے سے پوچھا جائے گا اللہ رب العزت نے جو یہ جسم دیا تھا اس کو کس میں کھپایا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں، یا اللہ کا بندہ بن کر۔ تو اس دن کیا ہوگا، اللہ رب العزت بندوں کا حساب لیں گے، پھر بندوں کا فیصلہ کریں گے ان کے اعمال کی بدولت۔ جس طرح اللہ قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر دیکھ لیں آپ، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ نیک عمل کرنے والے اور برے سیئات، برے اعمال کرنے والے، سب کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا ٹھکانہ بیان کر دیا ہے۔ اور انصاف اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن جو انصاف ملے گا کسی شخص کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ زیادتی ہوگی، نہیں۔ اگر انسان نے کوئی نیکی کی ہوگی، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے صدقہ کر دیا، ایک ڈبے میں ایک دانہ ڈال دیا، یعنی ایک سکہ ڈال دیا، وہاں پر مسجد بنتی ہے، اور مسجد میں وہ ڈبے میں وہ مسجد بنتی ہے، وہ ڈبے والا سکہ آپ کا مسجد میں لگ جاتا ہے، تو جب تک وہ مسجد رہے گی اللہ رب العزت آپ کو اس کے نیک اعمال لکھتے رہیں گے، وہ صدقہ جاریہ آپ کا بن جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈال دیا بس ایک نیکی لکھی اور ختم ہو گئی، بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں انسان کے لیے۔ تو کسی کے لیے بھی کوئی ایسا عمل کہ جو اس کا کیا ہوگا اس کو اجر پورا ملے گا، اور اللہ کی رحمت سے بعد لوگوں کو اس سے بھی زیادہ ملے گا، جتنا جس کے اندر اخلاص ہوگا اللہ رب العزت اس کو اتنا دیں گے۔ اللہ قرآن مقدس سورہ مومن میں فرماتے ہیں الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان اللہ سریع الحساب کہ آج ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا تھا، آج کوئی ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور پھر اللہ سورہ زلزال میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ کہ وہ شخص کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کا عمل کیا دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور وہ بھی دیکھ لے گا کہ جس نے ذرہ برابر شر کا عمل بھی کیا۔ تو ہر شخص کے ساتھ کیا ہوگا، انصاف ہوگا۔ قرآن مقدس کے اندر آپ بے شمار ایسی آیات دیکھ سکتے ہیں کہ جن میں کیا ہے کہ انصاف کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو سب کو اللہ رب العزت اپنے عدل کے ساتھ انصاف کرے گا سب میں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسانوں کو تو چھوڑیں، اتنا انصاف ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا، کہ جو بکری ہوگی کہ جس کو بغیر سینگ والی کو اگر کسی سینگ والی بکری نے ٹکر ماری اس دنیا میں، تو اللہ کل قیامت والے دن اس کو سینگ ادا کرے گا اور اس کو ٹکر مار کے اپنا بدلہ لے گی۔ اس طرح انصاف کا دن ہوگا۔